السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے کتاب نگری اسپیشل ناول لے کر آئی ہوں۔ یہ ناول ہے عیشا گل کا۔ ناول کا نام ہے طلسمی یاقوت۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناول کے اپلوڈ ہونے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو جلدی موصول ہو سکیں تو جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1 کی جانب۔ رونی کی آوازیں چاروں اطراف سے اٹھ رہی تھیں۔ ایک مجمع سا لگا پڑا تھا اور ان انسانوں کے چکور میں ایک بوڑھا انسان ابدی نیند سو رہا تھا۔ تبھی کہیں قریب گولیوں کے چلنے کی آواز گونجی، لوگ بکھرے، مجمع ٹوٹا اور چیخو پکار بڑھنے لگی، اور اس شور سے اس کے کان پھٹنے کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس شور سے اس کا دماغ سن اور معاف ہوتا، وہ شور و غل اچانک ہی تھم گیا۔ یہ آوازیں کہاں گئی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ دن کا منظر سرے سے غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اندھیری رات نے لے لی تھی۔ تیز ہوائیں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پیروں کے نیچے ریت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی ریگستان ہے، کوئی صحرا۔ عجیب مگر حیرت انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، ایسی میٹھی خوشبو جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ دور کہیں سے آتی بانسری اور چھن چھن کی ملی جلی آوازیں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس جگہ خوشبو اور بانسری کی دھن کے سبب وہ ایک سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ ایک بار پھر اس کی اپنی ہی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ جان پاتی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پیر سے پنڈلی کی طرف رینگتی جا رہی ہے، اور یہی ایک خوف تھا جو اسے چیخنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس نے اندھیرا پا کر آس پاس کی جگہ کو محسوس کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ نرم گدے سے ٹکرایا۔ یہ تو میرا بیڈ ہے، یعنی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی اور ساتھ ہی سائیڈ لیمپ آن کیا، مگر یہ کیا؟ ٹانگ پر سرسراہٹ ابھی محسوس ہو رہی تھی، یعنی یہ سرسراہٹ خواب کا حصہ نہیں تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنا فلیپر ٹخنوں سے ذرا اوپر سرکایا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ سرسراہٹ ایک بار پھر سے ہوئی۔ اب کہ اس نے فلیپر قدرے اوپر کیا تو گھٹنے سے ذرا سا نیچے ایک چھوٹا سا لال بیگ بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھیں نکالے اسے گھور رہا تھا۔ لال بیگ نہ ہوا کوئی بھیانک چیز ہو گئی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری کہ وہ لال بیگ بیچارہ اس چیخ کے وار سے خود ہی ڈر کے اڑ گیا۔ اس کی چیخ سن کر رائم کمرے کے ٹیرس سے اندر داخل ہوا اور متفکر سا اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آر یو اوکے؟ وہ زنجبیل نے گھٹی گھٹی آواز میں وہ کہنے کے ساتھ شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے پیروں کے قریب اشارہ کیا۔ ناسمجھی بھری نگاہوں سے رائم نے اپنے پیروں کے قریب دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا لال بیگ تھا، جسے دیکھتے ہی وہ نفی میں سر کو چبش دیتا ہنس پڑا۔ او ڈیئر، اٹس جسٹ اے لٹل کاکروچ اینڈ ناؤ اٹس نو مور۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس لال بیگ کو اپنے بھاری جوتے تلے مسلتے پہ اس کا کچومر نکال دیا۔ یخ! زنجبیل نے فوراً سے رخ پھیر لیا۔ رائم جانتا تھا کہ زنجبیل کو انسیکٹس فوبیا ہے، کبھی اگر چیونٹی بھی جسم پر دکھائی دیتی تو ایک جھرجھری لیتے ہوئے اسے بھی فوراً سے جھاڑ دیتی۔ ویسے تم تو سو رہی تھی نا؟ استفہامیہ نگاہیں زنجبیل پر جمائے رائم نے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ کاکروچ میرے پاؤں پر چڑھایا تھا تو… اوہ اوکے میں سمجھ گیا۔ رائم نے سمجھتے ہی اسے ٹوک دیا۔ ویسے دنیا میں واحد یہی ایسی مخلوق ہے جو میری مسز کو بیٹھے بٹھائے خوف کی دنیا میں دھکیل سکتی ہے، ورنہ اور کسی کی کیا مجال۔ رائم نے اسے خوف سے باہر کھینچنے کے لیے لہجے میں شرارتی پن کو گھول کر ایسی بات کی کہ اسے نارمل ہونے میں چند لمحوں سے زیادہ کا وقت نہ لگا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے شوہر نامدار کو گھورا۔ ویسے تم رات کے اس وقت ٹیرس پر کیا کر رہے ہو؟ بیڈ کے فرنٹ بلیک وال پر لگے بڑے سے سفید رنگ کے بڑے چھوٹے ڈائمنڈ سے سجے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں یار بس نیند نہیں آ رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا تو تازہ ہوا کھانے کی غرض سے چلا گیا۔ رائم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کی یہ حرکت زنجبیل نے نوٹ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سن تو اسے رہی تھی مگر دھیان اس کا اسے خواب کی طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ موت، وہ گولیاں، شور، اندھیری رات، تیز ہوا، خوشبو، بانسری اور چھن چھن، وہ سب کیا تھا؟ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ آج سے پہلے اس نے ایسا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باقی گزشتہ خوابوں میں سے اسے کوئی بھی جاگنے کے بعد ٹھیک سے یاد نہیں رہتا تھا کہ کہاں سے ان کا آغاز ہوا اور کہاں پر اختتام، مگر یہ خواب اسے الف سے یہ تک مکمل ازبر ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں، مگر وہ اس خواب سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ اب کسی کی موت واقع ہونے والی تھی۔ یہ کہنا غلط تھا کہ وہ صرف انسیکٹ سے ڈرتی تھی، ڈرتی تو وہ اپنے خوابوں سے بھی تھی جو حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ جاتے تھے، اور وہ اس کے ماں باپ کی موت کا خواب، وہ خون میں لتھڑے وجود، وہ کیسے نظر انداز کر سکتی تھی انہیں؟ اپنے خوابوں سے کیسے ریلیکس ہو سکتی تھی؟ کیسے سکون سے سو سکتی تھی؟ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد وہ روئی، گڑ گڑائی اور دعا مانگی کہ خدا اس سے اس کے خواب چھین لے
عمر بھر کے لیے اسے تمام خوابوں سے محروم کر دے، اور تب اسے لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اپنی ماں باپ کی موت کے بعد کے 3 سال تک اس نے کوئی خواب نہ دیکھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کا ایک خواب خدا نے اس سے دور کر دیا، مگر وہ غلط تھی۔ ان خوابوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم بیٹھے بٹھائے مراقبے میں تو نہیں چلی گئی؟ رائم نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ جیسے عمیق سوچوں میں غرق ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ کچھ نہیں، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ تمہاری اردو کچھ زیادہ ہی صاف نہیں ہوتی جا رہی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو، کیا ہوا زنجبیل، ایک خواب ہی تو ہے، چھوڑو، دفع کرو اس کے بارے میں سوچنا، کہتے ہوئے رائم سے وہ بات کہی جو وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اب تمہارے ساتھ رہوں گا تو تمہاری نیشنل لینگویج آف کورس سیکھ ہی جاؤں گا نا۔ رائم نے اپنی صاف اردو کا کریڈٹ زنجبیل کو دینا چاہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، 3 سال پہلے جب میں تم سے ملی تھی تب اگر تم اپنے بارے میں نہ بتاتے تو تمہاری اردو سے میں تمہیں ایک پاکستانی سمجھ رہی ہوتی، یعنی تمہاری اردو تب بھی اتنی ہی صاف تھی۔ زنجبیل نے اس کی صاف اردو کا کریڈٹ اپنے کندھے سے اتار کر واپس اسے کے کندھوں کے سپرد کرنا چاہا۔ اچھا جناب، میں مانتا ہوں، تب بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ جب تمہاری زبان سے محبت ہے اور تم سے تو… اچھا بس جانتی ہوں، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنجبیل جان گئی کہ وہ کیا کہنے والا ہے، تبھی فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ ہاں۔ رائم بے اختیار ہنس پڑا۔ مائی شائے گرل، اس نے محبت سے زنجبیل کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے کہا تو وہ جھجکتی رخ پھیر گئی۔ پھر وہ رائم کو ایسی باتوں پر صرف اس لیے نہیں ٹوکتی تھی کہ اسے شرم آتی تھی، بلکہ ٹوکنے کی وجہ تو کچھ اور تھی، بلکہ تھا جو آج بھی اس کے دل کے کونے میں کہیں چھپا بیٹھا تھا، اور دل میں اسی کی موجودگی زنجبیل کو رائم کی محبت کا جواب دینے سے ہمیشہ روک دیتی تھی۔ اب پھر سے کیا سوچنے لگ گئی؟ کہاں کھو جاتی ہو بار بار؟ رائم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتی دور کہیں گم زنجبیل کے کان کے قریب ہو کر پکارا تو وہ چونک کر ایک دم اچھلی۔ اوف، ڈرا کیوں رہی ہو؟ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں کہاں ڈرا رہا ہوں، تم ہی بار بار حال سے گم ہو کر نہ جانے کس نگری کی سیروں میں پہنچ جاتی ہو۔ ہاں وہ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ… چھوڑو یار اب یہ سب سوچنا اور بس سونے کی تیاری کرو، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ رائم نے اسے ایک بار پھر سے ٹوکتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل جس پر زنجبیل کی ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گیا۔ زنجبیل نے ایک تیرچھی نظر سے رائم کی طرف دیکھا جس نے لیٹتے ہی آنکھیں موند لی تھی، اور پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر سائڈ لیمپ کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ بٹن تک لے جاتے جاتے رہ گیا اور بغیر اسے بند کیا خود بھی لیٹ گئی، مگر نیند اب دیر سے ہی آنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو بس وہی 3 سال قبل کے دنوں کی کہانی کسی فلم کی مانند روانی سے چلنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ 19 سال کی تھی، کراچی کی یونیورسٹی سے BS آنرز کر رہی تھی اور چھٹیوں پر اپنی حویلی آئی ہوئی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے ہی تو وہ اپنا 19واں جنم دن منا کر گئی تھی، اور اب پھر چھٹیاں ملتے ہی چلی آئی تھی۔ ماں باپ بہت گرم جوشی و اتفاق سے ملے، مگر باقی سب ہمیشہ کی طرح بیزار سے۔ وہ اس حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی، باقی 4 لڑکے ہی تھے جو اسے تایزات تھے، مگر سوائے افغان کے اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ سب سے بڑا زوار تھا جو پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور باپ کے کام میں مددگار بنا ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر افغان تھا جس نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد بھی مختلف کورسز شروع کیے ہوئے تھے۔ تیسرے نمبر پہ سالم تھا جو CSS کے آخری سیمسٹر میں تھا اور پھر اس سے چھوٹا عباد تھا، نالائق، نکما، منہ زور۔ میٹرک کے دوسرے سال میں تھا، پیپر سر پہ تھے اور اسے ذرا بھر پرواہ نہ تھی، مگر حد تو یہ کہ تائی صاحبہ کو سب سے زیادہ لاڈ بھی اس نکمے پہ آتا تھا، اور زنجبیل کو سب سے زیادہ غصہ اسی پر۔ تائی سے تو اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، وجہ اس کی افغان سے دوستی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں افغان کسی دن ان کے سامنے ہم سفر کے طور پر زنجبیل کا نام ہی نہ لے لے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اس نے زنجبیل کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تو تایا ظہور فوراً مان گئے، مگر تائی مہرو نہ مانی۔ مگر ظہور نے نہ جانے چپکے سے ان کے کان میں کیا اونڈیلا کہ وہ دل و جان سے راضی ہو گئی۔ زنجبیل 19 جبکہ افغان 25 کا تھا تو زنجبیل کی پڑھائی کے بعد شادی کا فیصلہ ہوا۔ زنجبیل بھی اس رشتے سے خوش تھی کیونکہ بچپن سے افغان کی محبت، احساس اور خلوص پا کر وہ کب سے اس سے محبت کرنے لگی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ حویلی میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں ابا سے پوچھا تو انہوں نے اس خاموشی کو اس کا وہم قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اچھا بھلا رونق والا ماحول تو ہے۔ اس نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ افغان بھی موجود نہیں تھا تو وہ اپنی مخصوص پسندیدہ جگہ یعنی بیک یارڈ کی طرف چلی گئی۔ ویسے بھی رشتہ پکا ہونے کے بعد سے وہ افغان کے سامنے کم ہی آتی تھی، ایک لاج سی آڑے آ جاتی تھی۔ گول جھولے پر براجمان اسے ٹیک لگائے بک پڑھنے کے بعد اسے تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ اسے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کیا اور کچھ دیر آرام کا سوچتی اٹھ گئی، مگر ابھی بیک یارڈ سے بیک کوریڈور میں انٹر ہوئی ہی تھی کہ ایک برہم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز تو تایا ابو کی ہے اور شاید گولڈ روم کانفرنس روم سے آ رہی ہے۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی تو اسے اپنے باپ کی آواز بھی سنائی تھی، وہ بھی کافی اونچا بول رہے تھے۔ اسے ٹو لینے کی عادت تو نہ تھی، مگر فی الحال تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی
وہ دروازے کے قریب چلی آئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جس سے اسے راکنگ چیئر پہ بیٹھے تایا ظہور شاہ دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری پھیلی ہوئی تھی، جبکہ باقی دروازے بند ہونے کے سبب وہ باپ کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ سیاست تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم کوئی اور کام دھندا کیوں نہیں کرتے؟ اس سب کے لیے میں ہوں تو صحیح، اور جب میں الیکشن لڑا ہوں تو تمہیں امیدوار بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کیا پورے خاندان کو سیاست میں دھکیلنا ہے؟ میری مانو تو الیکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا کاروبار دیکھو، دو جگہ سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ظہور شاہ نے نجیب شاہ کو سیاست میں اپنی ٹانگ اڑانے سے باز رکھنا چاہا، مگر نجیب کچھ بھی سننے کے لیے سرے سے تیار ہی نہیں تھا۔ میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں بھائی صاحب، مگر میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو ہی اپنی اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ اگر میں الیکشن ہار جاتا ہوں تو میں آئندہ اس فیلڈ کا رخ بھی نہیں کروں گا، سیاست سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، لیکن اس بار پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نجیب شاہ نے مستحکم انداز میں اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ مسئلہ یہی تو تھا کہ وہ ہارتے کہیں سے دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ پہلی بار الیکشن لڑ رہے تھے اور ایک اچھی تگڑی پارٹی انہیں ٹکر دے رہی تھی، ان کی مکمل حمایتی تھی، جبکہ ظہور شاہ نہ صرف پچھلی بار الیکشن ہارے تھے بلکہ اس بار بھی جیتنے کی کوئی امید دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس بار وہ آزاد الیکشن لڑ رہے تھے اور انہیں اپنی ٹکر خود اکٹھی کرنی تھی، ٹکٹس خود اکٹھی کرنی تھی تاکہ جس پارٹی میں چاہتے شامل ہو جاتے، مگر اپنے بھائی کے مقابلے میں وہ 0% تھے اور یہی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ حویلی سے بس ان کی ہی جیت کا جشن اٹھے۔ نجیب شاہ ان کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ رہے تھے، مگر وہ ہر بار اپنے بھائی کی خود غرضی اور مطلب کو پورا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے نجیب شاہ؟ ظہور شاہ مانی خیز انداز میں بولے تو نجیب شاہ ٹھٹکے اور ماتھے پر شکنیں ابھارتے ہوئے بڑے بھائی کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی زنجبیل بھی ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہوئی۔ یہ الیکشن تو میں تمہیں کسی صورت جیتنے نہیں دوں گا نجیب شاہ، میرے یہ الفاظ یاد رکھنا تم۔ ظہور شاہ دھمکی آمیز انداز میں گویا ہوئے تھے۔ بھائی کی خوشی اور کامیابی یہاں ایک بھائی سے ہی برداشت نہیں تھی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ انفیکٹ آپ کو جو کرنا ہے کریں، پیچھے تو میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ نجیب شاہ کی ڈٹائی پر، خاص کر ان الفاظ پر کہ کیا کر لیں گے آپ، ظہور شاہ مانی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سگریٹ سلگانے لگے، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس مانی خیز مسکراہٹ کو دماغ میں لیے زنجبیل وہاں سے ہٹ گئی اور کتنی ہی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کے تایا ابو کیا کرنے والے ہیں، مگر جو بھی کرنے والے ہیں وہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، اتنا اسے یقین تھا۔ وہ جو کچھ دیر آرام کا سوچے بیٹھی تھی یکسر بھول گئی۔ ظہور شاہ اور نجیب شاہ کے درمیان پہلے بھی ایسی اور کئی باتوں کو لے کر بحث ہوتی رہتی تھی۔ اسے پچھلی بار کی بحث یاد آ گئی جب وہ 3 مہینے پہلے 2 دنوں کے لیے حویلی آئی تھی، تو نجیب شاہ نے اپنی تمام تر جائیداد زنجبیل کے نام لکھوا دی، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ معلوم تو تب ہوا جب وہ ملازمہ کے ساتھ شام کی چائے کے لیے رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں والے شاندار سے گارڈن میں آئی اور ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنے تایا کے یہ الفاظ پڑھے: تم نے آخر ساری کی ساری جائیداد اس کے نام کیوں کر دی؟ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے، مگر تم نے پوچھنا تو دور، مشورہ کرنا بھی دور، بتانا تک گوارا نہ کیا۔ یہ تو بات مجھ تک پہنچ گئی، پر یہ بتاؤ کہ میرے بچے مر گئے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ اس پر زور دیتے ہوئے انہوں نے ناگواری سے زنجبیل کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ آپ کے بچے آپ کی وراثت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، میری وراثت کے نہیں۔ میرا جو کچھ بھی ہے وہ میری بیوی اور بچی کا ہے، میری وراثت کی حقدار میری بیٹی نہیں ہوگی تو اور بھلا کون ہوگا؟ نجیب شاہ کو اپنے بھائی کی یہ بات ناگوار گزری، یہ ان کے جواب سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میری بیٹی، ظہور شاہ حقارت سے بڑبڑائے۔ تم نے اگر مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا نجیب شاہ تو آج میری زبان ہرگز بند نہ ہوتی، اور تم تو جانتی ہو میں وعدوں کی کس قدر پاسداری کرتا ہوں، میں زبان کا کتنا پکا ہوں، تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ زنجبیل تم اندر جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے نجیب شاہ کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ بھرے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی کہ اس کے مینرز میں شامل نہیں تھا کہ تایا اور باپ کے سر پر کھڑی ہو کر ان کی گفتگو سنتی، مگر بات چونکہ اس کے متعلق ہو رہی تھی تو اسے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ جی ابا سائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فرمانبرداری سے سر ہلاتی اندر تو چلی گئی، مگر گارڈن کے گلاس ڈور کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کے خود کو ان کی اگلی باتیں سننے سے روک نہ پائی۔ وہ میری بیٹی ہے، میری زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی کہوں، جو بھی کروں، اس کے مخالفت کرنے یا اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کا حق میں کسی کو نہیں دیتا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے میرے بھی بیٹے ہیں، آپ میری عزت اور آپ کے بیٹے میرے پیار کے حقدار ہیں، مگر میری جائیداد کا آپ سب سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے بھی ہیں، تو بہتر ہے آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ نجیب شاہ نے اٹل انداز اپناتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب چائے کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہیں دینے والے۔ جیسے تمہاری خوشی۔ 3 لفظ بول کر ظہور شاہ بھی اپنا کپ تھام گئے اور دیوار کے ساتھ چپکی وہ کتنی دیر سوچتی رہی کہ ابا سائیں نے آخر کون سا وعدہ لیا ہے تایا سائیں سے، مگر جواب چونکہ اس کے بڑوں کے پاس تھا
اور بڑے اسے کچھ بتانے نہیں والے تھے، سو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مزید اس وعدے کی سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی، مگر ایک بات جو اسے ہمیشہ سے پریشان کرتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آخر اس کے تایا کی فیملی اسے اتنا ناپسند کیوں کرتی تھی۔ اس رات اس نے اپنی اماں سائیں سے یوں ہی پوچھ لیا کہ آخر سب کا رویہ اس کے ساتھ اتنا غیر سا کیوں ہے؟ کیا آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا؟ سب مجھ سے اتنے پرے پرے اور اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ توبہ ہے زنجبیل، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ ہم بھلا تمہیں کچرے سے کیوں اٹھانے لگے؟ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، مگر اس میں ڈانٹ میں غصہ کہیں نہیں تھا۔ ہاں، مگر کچھ ناگواری ضرور تھی۔ اصل میں تم ہماری اکلوتی اولاد ہو نا، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو۔ میں اور تمہارے ابا سائیں جان نثار کرتے ہیں تم پر۔ وہ لوگ بیٹے ہونے پر بھی اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں دکھاتے، جبکہ ہم بیٹی ہونے پر تمہیں سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور ہمیشہ رکھیں گے میری بچی۔ بس یہی برداشت نہیں ہوتا ان سے۔ زینہ کی بات تو ٹھیک تھی، کیونکہ واقعی انہوں نے زنجبیل کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، تمام تر محبت اسی کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ صحیح بتائیں نا اماں، آپ نے کیا واقعی مجھے کچرے سے اٹھایا تھا؟ زنجبیل نے بغیر ان کی ڈانٹ کا اثر لیے پھر سے وہی بات دہرائی، یعنی اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، اور یہ سوئی تب تک اٹکی رہنی تھی جب تک جواب نہیں مل جانا تھا، اور زینہ پر یہ بات جانتی تھی، اسی لیے بولی۔ نہیں میری جان، بالکل نہیں۔ انہوں نے رسان سے کہتے ہوئے پیار سے اس کی انگلی کو چھوا۔ کھائیں میری قسم؟ وہ یقین کرنے کو راضی ہی نہیں تھی، سو ضدی بن سے گویا ہوئی۔ اف، اس بات پہ قسم اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ زینہ اب کی بار جھنجھلا اٹھی۔ بس مجھے نہیں پتا، آپ کھائیں میری قسم، وہ اسے ضدی پن سے بولی۔ اچھا بابا، تمہاری قسم، ہم نے تمہیں کسی کچرے سے نہیں اٹھایا، بلکہ تم تو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ایک انمول اور پاکیزہ تحفہ ہو میری پیاری بیٹی۔ زینہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی محبت سے بولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی، بس آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ سوائے افغان کے، تایا سائیں اور تائی اماں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کچرے سے ہی اٹھایا تھا، وہ ہنسی دباتی ہوئی بولی۔ بری بات زنجبیل۔ انہوں نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے گھورا تو وہ فوراً سیریس سنجیدہ پن کا لبادہ اوڑھے بیٹھ گئی، اور آج پھر اسے یہ 3 مہینے پہلے کی باتیں یاد آ گئیں۔ آخر میرے تایا سائیں اتنے کھڑوس کیوں ہیں؟ وہ اکثر یہ بات خود سے پوچھتی تھی، مگر جواب ندارد۔ ابھی وہ پچھلی سب باتوں کو ذہن میں دفن کرتی، بس تایا سائیں کی آج کی دھمکی آویز الفاظ کو سوچنے لگی، اور پھر سوچتی ہی رہی۔ شام ہوئی، رات ہوئی، اور پھر حویلی میں سناٹا دوڑنے لگا۔ اپنی اپنی خوابگاہوں میں میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، تو آخر اس کی آنکھوں پر پھر نیند کی رانی مہربان ہو ہی گئی، اور وہ نیم درازی کی حالت میں سو گئی۔ اسے سوئے ابھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اس نے بے حد بھیانک خواب دیکھا، جس کے بعد اس کا حالت یوں تھی کہ پورے جسم سے پسینہ نچڑ رہا تھا، ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پنکھے کی کھر کھر کی سے آواز سے ہی اس کی خوف کے مارے جان نکلی جا رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز ہوا۔ اس نے خواب میں ایک مرد اور عورت کو مردہ حالت میں یوں دیکھا تھا کہ کوئی مضبوط دل انسان بھی دیکھ لیتا تو ایک بار کانپ اٹھتا۔ ایک خیال آتی ہی برقی تیزی سے اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے کے ساتھ اپنی اماں ابا کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور کھٹاک سے دروازہ کھولا ڈالا، مگر وہ تو پرسکون نیند میں تھے۔ ایک سائیڈ لیمپ آن تھا، جس سے پورے کمرے میں خوفناک ماحول پھیلا ہوا تھا۔ اس نے لمبے لمبے سانس خارج کرتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور الٹے پاؤں واپس مڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زنجبیل رات بھر بے چینی، گھبراہٹ، گھٹن اور عجیب وسوسوں کا شکار رہی۔ صبح فجر پڑھی تو دل پھر بھی پرسکون نہ ہوا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی جب تک حویلی کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ باہر سے عجیب سا شور اٹھ رہا تھا، ایک دوسرے کو آوازیں دی جا رہی تھیں، اور ان آوازوں میں اسے اپنا نام بھی سنائی دیا۔ یا اللہ خیر، یہ کیسا شور ہے؟ وہ دل تھامے فوراً سے اٹھی اور شور کی سمت کا تعین کرتی بھاگی، اور پھر قدم جہاں آ کر رکے وہ اس کے اماں ابا کا کمرہ تھا۔ اماں ابا پکارتی ہوئی حویلی کے تمام افراد کو پیچھے دھکیلتی وہ آگے بڑھی تو کمرے کے بیچوں بیچ اپنے مردہ اماں ابا کو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گئی، ششتر و ساکت، گویا اس کی اپنی روح نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ جسے کام کرنا بند کر گیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہے، یہ میرے اماں ابا نہیں ہو سکتے۔ وہ خونی لاشوں سے پیچھے ہٹتی گئی۔ پورا بیڈ خون سے سرخ ہو چکا تھا، اور خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ رات کے خوابی منظر اور حالیہ منظر میں ذرا بھر بھی فرق نہیں تھا۔ ہاں، بس وہ 2 مخفی چہرے اب منکشف ہو چکے تھے۔ اماں، ابا، وہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ ابا سائیں اٹھیں، یہ کس قسم کا مذاق ہے میرے ساتھ؟ اماں سائیں، آپ تو اٹھ جائیں نا۔ وہ عجیب برتاؤ کر رہی تھی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے تھا، مگر کسی اپنے کی موت پہ انسان کا یوں کرنا نارمل بات ہی تھی، مگر یہ موت نارمل نہ تھی۔ افغان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر پیچھے کو ہٹایا۔ خود پہ قابو رکھو زیب، اور پاس مت جاؤ۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا، اور اس کے آنے تک وکٹم پلیس اور پرسن سے دور رہنا ہی بہتر تھا، مگر زنجبیل قابو میں آنے کو ہی نہیں دے رہی تھی، اور پھر یوں ہی چلاتی روتی ہوئی وہ افغان کی باہوں میں ڈھہ سی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
پولیس آئی اور کتنی دیر معائنہ کرتی رہی، تفتیش کرتی رہی۔ دونوں وجود پورے نیلے ہو پڑے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، گردن پر نشان صاف ظاہر تھا کہ کسی سانپ نے ڈسا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل صرف سانپ تھا، قاتل کوئی انسان بھی تھا، کیونکہ ایک سنہری تیز دھار والے چاقو سے دونوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے تھے۔ پولیس کے لیے یہ کیس بہت عجیب اور پیچیدہ تھا کہ جب کسی نے انہیں ڈسوا ہی لیا تھا تو بھی چاقو چلانے کی کیا ضرورت تھی، اور چاقو بھی وہیں موجود تھا، مگر چاقو پر کسی کے ہاتھوں کے نشان نہیں تھے۔ آخر حویلی کے باہر سے کوئی کیسے آ کر اتنی بے رحمی اور صفائی سے دو انسانوں کا قتل کر سکتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو؟ یہاں تک کہ زنجبیل بھی رات بھر جاگتی رہی تھی، مگر کوئی آواز، کوئی سایہ، کچھ بھی نہ سنائی دیا، نہ دکھائی دیا۔ دیکھیں انسپکٹر، میرا تو یہ چھوٹا لاڈلا بھائی تھا، میں تو اسے حویلی سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا کہ مل جل کر رہنا ہے محبت و خلوص سے، تو سوچیں بھلا اسے ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے دور کیسے کروں گا؟ بھلا اور بھاوش تو اتنی نیک تھی، یقین مانیے میری بیوی سے زیادہ اس حویلی کے بچوں کی اچھی تربیت میں ان کا زیادہ ہاتھ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں انسپکٹر کہ جس نے بھی میرے بھائی اور بھاوش کو اتنی بے رحمی سے مارا ہے، آپ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں۔ اپنی تفتیش جاری رکھیں جب تک قاتل کا پتہ نہیں لگ جاتا۔ ظہور شاہنام آنکھیں پہنچنے کے ساتھ خود سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ایک بار وہ قاتل مل جائے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیجیے گا کہ آخری سانس تک وہ تکلیف سے تڑپتا رہے۔ وہ مزید بولے اور آنکھیں پرنم ہوئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ انسپکٹر صاحب، جھوٹا ہے یہ انسان، بلکہ انسان نہیں، حیوان ہے یہ، مجرم ہے یہ، اسی نے مارا ہے میرے اماں ابا کو۔ زنجبیل ہوش میں آتی ڈرپ اکھاڑ کر پھینکتی کہ نولا ہاتھ لیے صحن میں داخل ہوئی اور وحشیانہ پن میں گلا پھاڑ کر چلائی، زنجبیل تمہارا کوئی کام نہیں ہے یہاں، جاؤ یہاں سے۔ ارے بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ ظہور شاہ سختی سے گویا ہوتے رہ گئے اور لہجے میں نرمی اور اپنائیت سموئے بولے، کہیں نہیں جا رہی، اور آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیے۔ انسپکٹر نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے اسے کھل کر بولنے کی اجازت دی۔ انسپکٹر صاحب، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسی نے مارا میرے ابا ابا کو، یہی قاتل ہے، اسے پکڑے، اسی کو سزا دلوائیں۔ سطح چہرے اور متورم آنکھیں لیے اس نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے، کیا بکواس کر رہی ہو تم زنجبیل؟ ہوش میں تو ہو؟ بھول گئی ہو کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ ظہور شاہ اس بار اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روک نہیں پائے تھے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انسپکٹر نے بغیر وقت ضائع کیے کام کا سوال کیا تو زنجبیل نے گزشتہ دوپہر گفتگو، باپ اور تایا کی آپس میں ہونے والی بحث ان کے گوش گزار کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ظہور شاہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے کہ یہ بات تو ان دونوں کے بیچ کی تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلی؟ مگر پھر وہ اپنے سابقہ تاثرات چہرے پر سجانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، مجھے ظہور صاحب سے بات کرنی ہے۔ زنجبیل زہریلی نگاہ اپنے تایا پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کے بیچ پھر کیا بات ہوئی اور کیا نہیں زنجبیل نہیں جانتی تھی، مگر انسپکٹر نے ظہور شاہ کو شک کی بنا پر ہتھکڑیاں ڈالنے کا حکم دے ڈالا۔ انسپکٹر، آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے، آپ مجھے ایسے نہیں لے جا سکتے۔ ارے میری ریپوٹیشن پر اثر پڑے گا، مجھے الیکشن سے خارج کر دیا جائے گا۔ ایک لڑکی کی گواہی پر آپ مجھے تھانے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ انسپکٹر کی بات سن کر ظہور شاہ بھڑک ہی تو اٹھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک لڑکی مقتول کی بیٹی ہے، اور ضروری نہیں کہ تھانے کا دیدار ثبوتوں کی بنیاد پر ہی ہو، ہتھکڑیاں شک کی بنا پر بھی ڈالی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی آئندہ سیٹ کی، تو جناب اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کا کیس کلیئر ہوگا، اور جب کیس کلیئر ہوگا تو آپ کو الیکشن سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ تب تک کے لیے ریپوٹیشن کی خرابی تو برداشت کرنی ہی پڑے گی آپ کو۔ انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بات کی اور ہتھکڑیاں ڈلوا کر لے گئے۔ انسپکٹر، مجھے میرے بھائی بھاوج کا جنازہ پڑھنے کا تو وقت دیں، مجھے آخری بار ان کے چہرے تو دیکھ لینے دیں۔ التجائی انداز میں بولتے رہے، مگر انسپکٹر ظہور شاہ کے پیچھے اپنی ایمانداری کو پس پشت نہیں ڈال سکتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان امیروں جاگیرداروں کے خلاف ثبوت مل بھی جائے تو یہ ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل کر اڑ جاتے ہیں اور اڑتے ہوئے واپس اپنے مقام پر جا ٹھہرتے ہیں۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ اگر ظہور شاہ مجرم ہیں تو انہیں ایک سزا ضرور ملے۔ ایسے خطرناک مجرم کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دے سکتے تھے، چاہے ان کے معاملے میں سختی کر کے انہیں اپنی نوکری کو ہی خطرے میں کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ 2 دن، صرف اور صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ ظہور شاہ اپنی سابقہ شان کے ساتھ واپس حویلی موجود تھے۔ ابھی انہوں نے دہلیز پار کرتے ہوئے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ زنجبیل انہیں دیکھتی بھڑک اٹھی اور چلاتی ہوئی انہیں کھانے کو توڑی۔ کیوں آئے ہو واپس؟ کیسے رہا ہو سکتے ہو بھلا؟ قاتل ہو تم میرے اماں ابا کے، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ منہ نوچنے کو لپکی تھی، تبھی افغان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بروقت اسے قابو میں کیا، ورنہ اسے کوئی بعید نہ تھی کہ ہاتھوں سمیت کسی چیز سے اپنے تایا پر حملہ آور ہو جاتی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں اس انسان کو یہاں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خود کو افغان کی مضبوط گریب سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کرنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ باپ ہے وہ میرا، تمیز سے بات کرو۔ افغان اس سے بھی بلند آواز میں چلایا۔ یہ نہیں ہے اس لائق کہ اسے تمیز سے بات کی جائے۔ اپنے باپ کو ڈیفینڈ مت کرو تم افغان، اس کی جگہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، یہاں نہیں۔ افغان کی تمیز والی بات تو جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔
دیکھو زیب، پولیس کو ابا سائیں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور ثبوت نہ ملنے کا مطلب جانتی ہو نا تم، یہی کہ وہ بے قصور ہیں، تبھی تو رہا ہو کر آئے ہیں، اور میرا بھی دل یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں کہ وہ اپنے بھائی بھاوج کا خون کر سکتے ہیں۔ نہ تم نے دیکھا نہ میں نے، خالی باتوں کے بنا پر الزام نہیں لگائے جاتے۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، ہم بعد میں بات کریں گے، چلو ابھی میں تمہارے کمرے میں لے چلوں۔ افکر نے اب کی بار نرمی برتی، مگر زنجبیل نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے دھکا دیا اور بولی، دور ہٹو مجھ سے، تم باپ بیٹے ایک سے ہو، مطلبی، دھوکے باز، مجھے شکل نہیں دیکھتی تم لوگوں کی، نہیں رہنا اس جگہ جہاں انسانوں کے روپ میں بھیڑیے بستے ہوں، جب موقع ملتے اپنوں کو ہی نوچ ڈالتے ہوں۔ قہر برساتی آنکھیں اور زہر اگلتی زبان لیے ان کے سامنے سے چلی گئی۔ زیب میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو یار، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت گہرے صدمے میں ہو، مگر جو تم کہہ رہی ہو اور جس انداز میں کہہ رہی ہو وہ الفاظ اور طریقہ دونوں ہی بہت غلط ہیں۔ افکن اسے آوازیں دیتا، وضاحتیں پیش کرتا اس کے پیچھے پیچھے آئے، مگر زنجبیل نے غصے سے ہاتھ مار کر دروازہ افکن کے منہ پر بند کر دیا اور لاک لگا گئی۔ اندر آ کر بلک بلک کر رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا، اپنے ضروری کاغذات رکھے اور کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر اپنے اماں ابا کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ کمرے کے دروازے پر ایک نظر ڈالتی جو کہ مقفل تھا، جس کی چابی اس کے پاس تھی، اور حویلی والوں سے اپنے تمام تعلق توڑتی کراچی چلی آئی۔ کسی نے اسے نہ روکا سوائے افکن کے، مگر وہ بپھری شیرنی کی طرح بار بار اس پر حملہ آور ہو رہی تھی، تو اسے نے بہتر یہی جانا کہ اسے واقعی فی الحال اس حویلی سے الگ ہی رکھا جائے۔ مگر اس کے چلے جانے کے بعد افکن کا دل کسی صورت لگنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی یہ وہ جانتا تھا، اس لیے کم از کم دل کو اس کے محفوظ ہونے کی تسلی تو تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا ہوا تم میرے پاس واپس آ گئی، ایسے لوگوں کے بیچ رہنا تمہارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ زنجبیل اپنی ماں کی دوست، جو دوست سے زیادہ بہن تھی، ان کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی ماں اکلوتی تھی، نانا نانی تو کئی برس پہلے ہی چل بسے تھے، اس سبب اس کی ماں کا میکا اور اس کا ننیال مونا خالہ کا گھر ہی تھا۔ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بھی وہ یہیں رہتی تھی۔ مونا کا شوہر ایک معذور آدمی تھا، جبکہ بیٹا ایک لاپرواہ بے حس انسان جس نے بیرون ملک میں ہی شادی کر لی تھی اور ماں باپ سے بالکل ہی انجان ہوا بیٹھا تھا۔ زنجبیل کو بہت دکھ ہوتا تھا مونا خالہ کی زندگی دیکھ کر۔ اب میں وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گی خالہ، کبھی نہیں، مر گئے وہ لوگ میرے لیے۔ وہ جذباتی پن سے گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں چاہیے تمہیں، بلکہ میں بھی تمہیں ایسے لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ارے میری بہن کو مار ڈالا، بیڑا غرق ہو ان کا، کتے کی موت مرے حویلی والے۔ مونا دوپٹہ آنکھوں پہ رکھے رو پڑی۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو تسلیاں دینے کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہی ویل چیئر پر بیٹھا بائیں جانب سر گرائے مونا کا شوہر عجیب و غریب الفاظ نکالتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئے ہائے، اب تمہیں کیا ہے؟ ایک تو تم نے میری جان کو اچھا سے آپا ڈالا ہوئے عذاب بن کر مسلط ہوئے پڑے ہو میرے سر پر۔ بیزاریت سے بولتی مونا صوفے سے اٹھ گئی۔ زنجبیل کو خالہ کا شفیق خالو سے ایسا رویہ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی کہ خالہ بیچاری کیا کریں، ہر وقت ایک معذور کے سر پر رہنا ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایسے میں وہ بیزار نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ پتہ نہیں کیوں زنجبیل کو لگ رہا تھا کہ یوں گوں گاں کرتے ہوئے شفیق خالو اس کے والدین کی موت پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ مونا پہلے خستہ حال علاقے میں رہتی تھی، مگر چند دن پہلے انہوں نے گھر اپنے ایک ٹاؤن میں شفٹ کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں انہیں سکون ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کا قیدی ہے، نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی ہوتی ہے، پرسکون ماحول میسر ہے۔ زنجبیل کو بھی یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا، اسے ویسے بھی ایک پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ ایک مہینے بعد مونا خالہ کے اصرار کرنے پر زنجبیل نے اپنی یونیورسٹی دوبارہ شروع کر لی، جبکہ دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ وہ تقریباً روز سمندر پر چلی آتی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار وہ جوزف سے ملی تھی۔ جوزف عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور US کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک سرمئی شام تھی جب وہ سمندری لہروں میں کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی، اور قریب ہی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا جوزف مسلسل کالے لباس میں کھڑی لمبے بالوں، گندمی رنگت اور روتی سرخ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے فکر مندی سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کرنی چاہیے۔ Are you okay? Why are you crying, dear? May I know the reason? یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک ساتھ اس نے کئی سوالات کر ڈالے۔ زنجبیل نے اس غیر ملکی لڑکے کو دیکھا اور بغیر کچھ بتائے چلی گئی، اور پھر یوں ہی ہوتا وہ اداسی بھرا چہرہ لیے سمندر کنارے آنے لگی، اور روز جوزف کو وہاں پاتی، روز وہ وہی سوال کرتا، اس کی اداسی اور رونے کی وجہ، اور روز وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ مگر آج اپنے جنم دن پر وہ اسے نظر انداز نہ کر پائی، اور اس کے سوال پر پھوٹ پھوٹ کر روتی، اور ان آنسوؤں کی وجہ بھی بتا ڈالی۔ جوزف نے اس کی تمام کتھا سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ آج میرا جنم دن ہے، اس دن میرے اماں ابا سائیں کا بس نہیں چلتا تھا دنیا کی ہر چیز لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ مجھے ہر سال اس دن کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا، کیونکہ اس دن جشن منایا جاتا، سمجھو پورے شہر کو میرے جنم دن کی خوشی میں تحفوں سے نوازا جاتا۔ وہ کتنا پرمسرت دن ہوتا تھا، میرے لیے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور آج بھی تو وہی دن ہے۔
مگر میرے اس دن کو یادگار بنانے والے خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے والے من و مٹی تلے جا سوئی ہیں۔ زنجبیل کے یہ الفاظ جوزف سے نہ سنے گئے، اور وہ چونکہ دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا اور زنجبیل کو بھی ایک دوست کی شدت سے ضرورت تھی، تو اس نے زنجبیل کی سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے ساحل سمندر پر اتنا خوبصورت انتظام کروایا کہ زنجبیل کی آنکھیں تحیر و بے یقینی سے بھر گئیں۔ پیانو مین، 3 فلور کیک، بہترین کھانا، خوبصورت گولڈن رنگ کی کینڈل سے سجا ٹیبل، بڑے بڑے تابندگی بخشتے کمکمے، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی انوائٹ کر ڈالا۔ اتنے کم وقت میں نہ جانے کیسے اس نے اتنا بہترین انتظام کروا ڈالا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک ایسا انتظام تھا جسے دیکھ کر ہر لڑکی کا دل خوش ہو جائے۔ یہ جنم دن اس کا بیکار نہیں گیا تھا۔ ماں باپ نہ صحیح مگر جوزف کی صورت میں ایک دوست نے آج اسے خوشیاں ضرور دی تھی۔ تم کیا کرتے ہو؟ زنجبیل کو اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہوا۔ اپنا تمام تعارف تو وہ کروا ہی چکی تھی۔ میرے پیرنٹس کی تو میرے بچپن میں ہی علیحدگی ہو چکی تھی۔ میری موم نے ڈیڈ سے ڈائیورس لے کر ایک پاکستانی سے شادی کر لی اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لیں، مگر وہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتی، بالکل توجہ نہیں دیتی تھی۔ 4 سال ان کے ساتھ رہا، مگر پھر میں انگلینڈ واپس اپنے ڈیڈ کے پاس چلا گیا، مگر وہاں جا کر بھی مایوسی ہی ہوئی کیونکہ ڈیڈ کے پاس بھی میرے لیے ذرا برابر وقت نہیں تھا، مگر میں نے اپنی اسٹڈی وہیں کمپلیٹ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ میری ضروریات پوری نہیں کرتے تھے۔ میں پارٹ ٹائم ایک کلب میں جاب کرتا رہا، بیچ میں کئی بار پاکستان بھی آیا موم کے پاس، مگر ان کی محبت کو ترستا ہی رہا کیونکہ انہیں اپنے آپ سے فرصت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ انگلینڈ چلی گئی، مگر کس کے پاس یہ معلوم نہیں۔ ہاں، مجھے پاکستان آ کر اچھا لگتا تھا، خاص کر یہاں سی سائڈ پر۔ جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تو ڈیڈ نے کہا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ وجہ یہ کہ ان کے دوست کی بیٹی جس سے میری بھی دوستی تھی وہ مجھے لائک کرتی تھی، بٹ مجھے انگلینڈ رہنا ہی نہیں تھا، بس یہاں آ گیا اور اس جگہ سے تو مجھے محبت سی ہو گئی ہے۔ روز آتا ہوں میں یہاں اور دیکھو میری اردو بھی کتنی اچھی ہو گئی ہے پاکستان رہتے ہوئے۔ آخر میں جوزف ذرا شوخی سے مسکرایا۔ زنجبیل بھی اس کی آخری بات پر ہلکا سا مسکراتی۔ اسے اس کی کہانی سن کر دکھ ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے تو ماں باپ مر گئے تبھی اکیلی ہو گئی، مگر اس کے تو زندہ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہیں۔ جنم دن کے بعد سے ہر دن خوبصورت ہوتا گیا۔ وہ روز سمندر پر ملتے اور ڈھیروں دل کی باتیں کرتے، اور دھیرے دھیرے اب زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی وہ، مگر ایک دن وہ بھی آیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جوزف نے اسے پرپوز کر ڈالا، مگر وہ ہاں نہ کہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ افغان کے سوا بھی کوئی اس کو اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کی خواہش کر سکتا تھا، یہ سوچ اسے کبھی نہ آئی تھی۔ اس دن وہ خاموشی سے واپس چلی آئی اور پھر کئی دنوں تک سمندر کنارے گئی ہی نہ، مگر پھر اس کے بعد ایک اور دن آیا جس کا بھی وہ گمان نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہفتے کی شام تھی جب وہ ٹی وی چلائے بے دہانی میں نیوز چینل دیکھ رہی تھی کہ کچھ جانے پہچانے نام کانوں سے ٹکرائے۔ وہ خیالوں کی دنیا سے نکلی اور غور سے سننے لگی۔ مشہور سیاستدان ظہور شاہ کے بیٹے افغان شاہ کا قاتل آخر کون ہے؟ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور آنکھیں بے یقینی سے پھٹنے کو آ گئی۔ اسے لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ ٹی وی پر اب خبر اور منظر پھر سے دہرایا جا رہا تھا جو پہلے وہ دیکھ اور سن نہ سکی تھی۔ نامحسوس طریقے سے وہ ٹی وی کے قریب تر ہو گئی۔ شکار کے بعد جب ظہور شاہ ان کے بیٹے اور چند ایک آدمی گھوڑوں پر سوار واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے تو معلوم ہوا ان کا ایک بیٹا افغان اور اس کا گھوڑا موجود نہیں ہے۔ تلاش کرنے پر زخمی گھوڑا افغان کی کھڑی اور شرٹ کا پھٹا کپڑا ملا جس پر خون کے دھبے موجود ہیں۔ گھوڑے سے کچھ ہی فاصلے پر کسی کو گھسیٹ کر لے جانے کے علامات بھی موجود ہیں کیونکہ خون کی ایک لائن دور تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کچھ بھی پتہ لگانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ لاش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو ناظرین، آپ ہی بتائیے کہ مشہور سیاستدان ظہور شاہ کے بیٹے افغان کا قاتل آخر کون ہے؟ اور اسے لگا کہ زندگی ایک بار پھر سے ختم ہو گئی ہے۔ اس رات وہ اتنا روئی کہ ماں باپ کی موت کے آنسو اور افغان کی موت کے آنسوؤں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا، بھلے اس سے ہر رشتہ توڑ آئی تھی مگر اس کی محبت کو دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ آج بھی اسے بے تحاشا چاہتی تھی۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر حویلی نہ گئی۔ افغان کی لاش ملی ہوتی تو شاید وہ اسے دیکھنے کی خاطر چلی ہی جاتی۔ پولیس ایک دو بار تفتیش کے لیے اس کے پاس بھی آئی تھی اور اس کے پاس صرف رو کر دکھانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر کچھ ہفتے بھی پار ہو گئے اور اس نے اپنی سابقہ پرسکون جگہ پہ جانا پھر سے شروع کر دیا۔ روزہ وہاں موجود نہیں تھا اور اس نے شکر کیا کہ وہ نہیں ہے کیونکہ پروپوزل کے بعد وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شکر کی سانسیں صرف چند لمحوں کی ہی تھیں کیونکہ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے جوزف آتا دکھائی دیا۔ اس نے واپس جانا چاہا لیکن جوزف نے روک لیا۔ آئی ایم سوری زنجبیل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا ناراض ہو جاؤ گی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے اس جذبے کو تم پر کبھی ظاہر نہ کرتا بلکہ اندر ہی کہیں دبا لیتا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پلیز تم اپنی ناراضگی ختم کر دو۔
اس نے اپنا پرپوزل واپس لیا اور معذرت کرتے ہوئے دوستی قائم رکھنے کی درخواست کی تو زنجبیل انکار نہ کر پائی۔ افغان کے بارے میں بھی اس نے جوزف سے سب شیئر کیا۔ ابھی 9-10 مہینے ہی گزرے تھے کہ جوزف نے اس کی ناراضگی کا سوچے بغیر اسے پھر سے پرپوز کر ڈالا۔ ان کی دوستی بہت شدت اختیار کر چکی تھی، اس لیے اس بار زنجبیل اس سے ناراض ہو کر واپس نہ آئی، بلکہ اسے سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ دوسری اور سب سے بڑی بات کہ تمہارا اور میرا مذہب الگ ہے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ مگر جوزف بھی اسے اپنے شریک حیات بنانے کی ٹھان چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی خاطر اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، اور یہاں پر زنجبیل کتنی ہی دیر حیرت کا پتلا بنی بس اسے تکتی ہی رہی۔ ہاں ایسا ہو سکتا تھا، ہاں ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے دل نے اب کہا کہ مسئلہ مذہب نہیں زنجبیل، مسئلہ تو افغان کی محبت ہے جو تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتی۔ افغان کا وجود کہیں نہیں ہے، مگر وہ تمہارے اندر ہر لمحہ موجود ہے، تمہاری محبت ہے وہ، اور تم اسے اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتی۔ اور کیا تم بھلانا چاہتی ہو اسے؟ نہیں، اس نے جواب دیا تھا، ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ زنجبیل نے جوزف سے یہ کہہ تو دیا، مگر یہ کہتے کے بعد اس نے ایک پورا سال گزار دیا۔ آخر 2 سال ان کی دوستی کو گزرے تو تیسرے سال جوزف نے اسے ایک نئی شخصیت سے ملوا کر گہری سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام رائم تھا، یعنی جوزف کا اسلامی نام۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم بھلے مجھ سے قانونی تعلق میں نہیں آنا چاہتی، مگر میں تمہارے دین کو اپنا کر سلامتی میں آنا ضرور چاہتا ہوں۔ میں رائم ہوں، یعنی تلاش کرنے والا، اور میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے دین کو بھی تلاش کر لیا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب زنجبیل نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا اس سے شادی کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زنجبیل کو رائم کی اس چیز نے متاثر کیا تھا کہ اس نے اپنا مذہب صرف اس کی محبت یعنی صرف اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں بدلا تھا، بلکہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنایا تھا۔ یعنی وجہ صرف شادی کا بندھن قائم کر کے اسلام کا سہارا لینا نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کی خوبصورتی اور محبت پانا تھی۔ تو پھر کیسے وہ ایسے انسان کو اپنی خوش قسمتی نہ مانتے ہوئے انکار کر دیتی؟ آخر اس نے پورے 2 سال کے بعد ہاں کہہ دی، اور مزید 1 سال گزرنے کے بعد جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر ظہور شاہ کو نہ جانے کہاں سے اس بات کا علم ہوا، اور وہ اس کے پاس کراچی چلے گئے۔ تم ایسے ہی کسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ یہاں اگر بیٹھ گئی ہو، ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تم آج بھی میرے بیٹے کی مانگ ہو۔ ظہور شاہ نہیں بدلے تھے، وہ 2 سال بعد بھی ویسے کے ویسے ہی خود غرض تھے۔ خیر، جو اتنے سالوں بعد نہ بدلا، اس نے 2 سالوں میں کیا بدلنا تھا؟ کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو مر گیا؟ بظاہر وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، مگر دل اس کا افغان کی موت کے بات کرتے ہوئے اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا نہ آپ سے اور نہ ہی آپ کے خاندان سے کوئی واسطہ ہے۔ جب میرے ماں باپ مرے تھے نا، تب اس حویلی سے میرا ہر قسم کا تعلق خود بخود ہی ٹوٹ گیا تھا، اور جو اگر کچھ بچا کچھا تعلق تھا بھی تو وہ بھی افغان کے مرنے پر ختم ہو گیا۔ اور تو اب آپ خود سے ہی سوال کریں تایا سائی کہ کیا آپ مجھے یہ سب پوچھنے یا مجھے روکنے کا حق رکھتے ہیں؟ ویسے بھی میں بالغ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے فیصلے کرنے کا حق خود رکھتی ہوں۔ پوچھیں خود سے، کیا کسی تیسرے کو میری زندگی میں مداخلت کرنے کا حق ہے؟ آج وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی، مگر لہجہ قدرے روکھا اور تلخی تھا۔ وہ جب بولتی تھی تو سامنے والے کو چپ کروا دیتی تھی، اور اس بار بھی سامنے والا چپ کا چپ رہ گیا۔ تم سالم سے شادی کر لو زنجبیل۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے بھی تو کیا؟ سالم ان کا 3 نمبر والا بیٹا تھا، اور افغان سے 2 سال چھوٹا، اور زنجبیل سے 4 سال بڑا تھا۔ اس نے جبڑوں پر زور دیا۔ ظاہر ہے اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ آپ کا حکم ہے یا درخواست؟ پوچھا گیا۔ نہ حکم ہے اور نہ درخواست، یہ صرف میرا مشورہ ہے۔ دیکھو، اگر تم یوں ہی حویلی سے الگ اکیلی دوسروں کے گھر رہو گی تو نظروں میں آ جاؤ گی۔ تمہارا باپ یوں ہی نہیں مرا، اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر کے مرے۔ ایسے میں تمہارا خاندان سے الگ رہنا بہت سے لوگوں کو تمہاری دولت کے لالچ میں ڈال سکتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خلوص کے دائرے میں بات کو لپیٹا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں کی صف میں اول نمبر پر آپ ہی ہیں۔ اپنے بیٹے سے شادی کروانے کا مقصد میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تایا سائیں۔ وہ صرف سوچ سکی، بول نہ سکی۔ بہت شکریہ آپ کے مشورے کا، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے بغیر مہمان نوازی دکھائے ظہور شاہ کو دروازے کا راستہ دکھایا۔ بہت پچھتاؤ گے تم زنجبیل۔ جاتے جاتے وہ یہ کہنا نہ بھولے تھے، پچھتاتی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے۔ منہ میں بڑبڑائی، کاش تم آج زندہ ہوتے افغان، تو شاید میں اپنی زندگی تمہارے نام کر چکی ہوتی۔ ہاں، مگر حویلی کے دروازے تب بھی اپنے لیے کبھی نہ کھلواتی۔ قاتل کا بیٹا قاتل نہیں ہوتا، اور تم تو پھر بھی میری محبت تھے پر آ کر اس نے خود کے لفظوں پر غور کیا۔ تھے نہیں، بلکہ آج بھی ہو،
اور پھر اپنے لفظوں کو درست کیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور آخر وہ دن آ گیا جب اسے افغان کے علاوہ کسی اور کی دلہن بننا تھا، اور پھر وہ رائم کی دلہن بن گئی۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا زنجبیل نے اپنا بزنس شروع کیا۔ رائم وہی سنبھالتا تھا، اس کے پاس اپنا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ جاب کرنا چاہتا تھا مگر زنجبیل نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان کا پیسہ کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے، وہ ایک ہے اور ان کی ہر چیز بھی اب یکجا ہوگی۔ تو زنجبیل کے ساتھ ہی رہتا۔ زنجبیل نے اپنا ایک گھر بھی تعمیر ہونے دیا تھا، بالکل ویسا ہی گھر جو اس کے خوابوں کے گھر جیسا تھا، اور تب تک کے لیے مونا خالہ کے بے حد اصرار پر وہ انہی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک